پیارے بھائی اور بہن، تو اب ہم کلام پہ آئیں گے، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم سیموئیل کی دوسری کتاب باب 6 اور اس کی آیت 10 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 6 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 7 اٹھائے تھے، اور باب 7 کے پہلے 8 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ آج سے ہم آیت 9 سے غور کرنا شروع کریں گے اور پڑھیں گے۔ آیت 9 لکھا ہوا ہے، اور میں جہاں جہاں تو گیا تیرے ساتھ رہا، اور تیرے سب دشمنوں کو تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا ہے، اور میں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے نام کی طرح تیرا نام بڑا کروں گا۔ تو یہاں خدا داؤد کے لیے پہلی بات یہ بتاتا ہے کہ انہیں ان کے ساتھ ہمیشہ تھا، یعنی کہ ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ۔ دوسری بات، خدا ان کے دشمنوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہیں ان کے دشمنوں کو ان کے سامنے سے کاٹ ڈالا، یعنی کہ انہیں داؤد کی حفاظت کرا۔ اور آخری بات، داؤد کے بارے میں خدا یہ بولتا ہے کہ انہیں ان کے نام کو بہت بڑا کریں گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہر چیز خدا کے ہاتھ میں ہے۔ انہیں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہ سکتا ہے، انہیں ہم کو دشمنوں سے بچا سکتا ہے، انہیں ہمارے نام کو اونچا کر سکتا ہے۔ آیت 10 پڑھیں گے، اور میں اپنی قوم اسرائیل کے لیے ایک جگہ مقرر کروں گا، اور وہاں ان کو جماؤں گا، تاکہ وہ اپنی ہی جگہ بسیں اور پھر ہٹائے نہ جائیں، اور شرارت کے فرزند ان کو پھر دکھ نہیں دینے پائیں گے جیسا پہلے ہوتا تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ کام ہے جو خدا کرنے والا ہے۔ انہیں بولتا ہے، میں اپنی قوم اسرائیل کے لیے ایک جگہ مقرر کروں گا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا یہ بات 3000 سال پہلے بول چکا تھا، اور یہ بات ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے، مگر اس کا وعدہ پکا وعدہ ہے، اور انہیں اپنے یہ وعدے کو آگے چل کے پوری کریں گا۔ آیت 11 میں لکھا ہوا ہے، اور جیسا اس دن ہوتا آیا جب سے میں نے حکم دیا کہ میری قوم اسرائیل پر غازی ہوں، اور میں ایسا کروں گا کہ تجھ کو تیرے سب دشمنوں سے آرام ملے، ماں سوا اس کے خداوند تجھ کو بتاتا ہے کہ خداوند تیرے گھر کو بنائے رکھے گا۔ تو خدا ناتن سے بولتا ہے، تم جا کے داؤد کو بولو، میں ان کے لیے گھر بنا رہوں۔ داؤد بولتے ہیں انہوں خدا کے لیے ہیکل بنائیں گے، لیکن خدا بولتا ہے یہ کام تم نہیں کر سکتے، تمہارے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں، تم میرے لیے ہیکل نہیں بنا سکتے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں یہ خواہش ہے۔ میں تمہاری تعریف کروں گا کہ تم یہ بات اپنے دل میں لائے، لیکن میں تمہارے لیے ایک گھر بناؤں گا۔ میرے دوست، خدا کا کام کرنے کا طریقہ ایسا ہے۔ آپ خدا کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، مگر خدا آپ کے لیے کر سکتا ہے۔ تو داؤد جو ہیں خدا کے لیے ایک بہت بڑا کام کرنا چاہتے تھے، مگر خدا ان کے لیے اس سے بھی بڑا کام کرا۔ آیت 12 میں لکھا ہوا ہے، اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے سرب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ ایک زبردست بات ہے۔ ہم نیا عہد نامہ اگر دیکھیں گے تو کلام بتاتا ہے کہ یسوع مسیح داؤد کے نسل سے پیدا ہوئے۔ خدا داؤد سے بولنے لگا، میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے سلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا۔ تو یہاں خدا جو ہے سلیمان کے بارے میں نہیں بات کر رہا تھا، خدا یہاں یسوع مسیح کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ آیت 13 میں لکھا ہوا ہے،
وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا، اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ تو یہاں سلیمان کا ذکر تو ہے۔ داؤد کے بعد انہوں بادشاہ بننے والے ہیں۔ اگر بادشاہت سلیمان کے آگے بڑھنے والی ہے اور آنے والے دنوں میں قائم ہوں گی، یہاں خدا بولتا ہے میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ یہ چیز داؤد کے تخت کے بارے میں بات کریے۔ خداوند یسوع مسیح ایک دن داؤد کے تخت پہ بیٹھنے والے ہیں۔ خدا کے فرشتے جبرائیل جو ہیں مریم کو یہ پیغام دیے۔ اگر ہم لوقا کی انجیل باب 1 اور اس کی آیت 32 دیکھیں گے تو فرشتہ مریم سے بولتا ہے وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ اب ہم آیت 14 دیکھیں گے، یعنی سیموئیل کی دوسری کتاب باب 7 اور اس کی آیت 14۔ اور میں اس کا باپ ہوں گا، اور وہ خطا کرے تو میں اس سے آدمیوں کی لاٹھی اور بنی آدم کے تازیانوں سے تنبی کروں گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں خدا بولتا ہے میں اس کا باپ ہوں گا۔ میرے بھائی، مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح مریم مغدلینی کو بولنے کو لگے مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہے کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کے اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یسوع مسیح کا عہدہ تریک میں رہنے کی وجہ سے خدا جو ہے مسیح کا باپ ہے، اور کیونکہ ہم یسوع مسیح کو قبول کرے ہیں تو خدا ہمارا بھی باپ ہے۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب میں یسوع مسیح کو اپنے دل میں منجی کی حیثیت سے قبول کرا تو خدا میرے کو اس کا فرزند بن جانے کا حق بخشا۔ جو کوئی بھی یسوع مسیح کو اپنے دل میں منجے کی حیثیت سے قبول کریں گے، خدا اس کو اپنا فرزند بنا لے گا، یعنی کہ وہ انسان خدا کا بیٹا بن جائے گا۔ خدا بولتا ہے میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوں گا۔ پیارے بھائی اور بہن، آیت 14 کا آخری حصہ زبردست ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے اگر وہ خطا کرے تو میں اس سے آدمیوں کی لاٹھی اور بنی آدم کے تازیانوں سے تنبی کروں گا، یعنی کہ جب خطائیں اس پہ ڈالی جائیں گی تو خدا اس سے آدمیوں کے لاٹھی سے تنبی کرے گا۔ پیارے دوست، یہ ایک عجیب سا رشتہ ہے۔ خدا باپ میں اور خدا بیٹے میں ایک عجیب سا رشتہ ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے اگر وہ خطا کرے، یعنی کہ جب خطائیں اس پہ ڈالی جائیں گی، یعنی کہ جب آپ کے گناہ اور میرے گناہ مسیح کے کندھوں پہ ڈالی گئی تو مسیح کے مار کھانے سے ہم شفا پائے۔ مسیح آپ کے اور میرے گناہوں کے معافی کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے۔ ہمارے گناہوں کے معافی کے لیے مسیح کو غیر قوموں کے حوالے کیا گیا، اور یہ وجہ ہے جو انہوں صلیب پہ اپنی جان دیے۔ پطرس کے پہلے عام خط میں لکھا ہوا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر رازبازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ پیارے دوست، کس چیز سے شفا پائے؟ گناہ سے شفا پائے۔ یسیہ نبی جو ہیں مسیح کو مد نظر رکھتے ہوئے بتاتے ہیں خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ تو جو داؤد کے نسل سے اتر رہا تھا یا آ رہا تھا
وہ دنیا کے گناہ کو اٹھا لینے کے لیے آ رہا تھا۔ یسایہ نبی اس کے بعد مسیح کے بارے میں بات کرتے ہوئے بولتے ہیں، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ پیارے بھائی اور بہن، کس چیز سے شفا پائے؟ ہمارے گناہ سے ہم شفا پائے۔ گناہ ایک خطرناک بیماری ہے جو انسان کو لپیٹے رہتی ہے۔ آیت 15 میں لکھا ہوا ہے، پر میری رحمت اس سے جدا نہ ہوگی، جیسے میں نے اسے سول سے جدا کیا، جسے میں نے تیرے آگے سے دفع کیا۔ پیارے بھائی اور بہن، دوسرے الفاظوں میں، حالانکہ داؤد کی نسل گناہ میں مبتلا تھی، پھر بھی خدا کا جو ارادہ تھا یسوع مسیح کو داؤد کے نسل کے ذریعے سے لانے کا، وہ ارادہ خدا پورا کرا، اور خدا 2000 سال پہلے یسوع مسیح کو انسان کے شکل میں یہ دنیا میں بھیج دیا۔ یسوع مسیح کو یہ دنیا میں پیدا کرا۔ آیت 16 پڑھیں گے، اور تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی، تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا۔ خدا یہ بات ضرور سمجھا اور یہ بات اہم سمجھا، کیونکہ زبور کی کتاب میں بولتے ہیں، میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔ میں ایک بار اپنی قدوسی کی قسم کھا چکا ہوں، میں داؤد سے جھوٹ نہ بولوں گا۔ اس کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کا تخت آفتاب کی مانند میرے حضور قائم رہے گا۔ وہ ہمیشہ چاند کی طرح اور آسمان کے سچے گواہ کی مانند قائم رہے گا۔ تو یہاں خدا جو ہے داؤد سے عہد باندھا اور یہ ارادہ کرا کہ انہیں وہ عہد کو نہیں توڑے گا۔ اب ہم آیت 17 سے 19 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، جیسی یہ سب باتیں اور یہ ساری رویا تھی، ویسا ہی ناتن نے داؤد سے کہا۔ تب داؤد بادشاہ اندر جا کر خداوند کے آگے بیٹھا اور کہنے لگا، اے مالک خداوند، میں کون ہوں اور میرا گھرانہ کیا ہے کہ تو نے مجھے یہاں تک پہنچایا؟ تو بھی اے مالک خداوند، یہ تیری نظر میں چھوٹی بات تھی، کیونکہ تو نے اپنے بندے کے گھرانے کے حق میں بہت مدت تک کا ذکر کیا ہے، اور وہ بھی اے مالک خداوند آدمیوں کے طریقے پر۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ ایک زبردست بات ہے۔ ان لوگ اس کو دیکھ رہے تھے جو آنے والا ہے۔ یہ شخص عورت کے نسل سے ہونا تھا، یہ شخص ابراہم کے نسل سے ہونا تھا، یہ شخص یہودا کے قبیلے سے آنے کا تھا، اور اب ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شخص داؤد کے گھرانے سے ہوگا۔ اب ہم آیت 20 سے 25 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور داؤد تجھ سے اور کیا کہہ سکتا ہے، کیونکہ اے مالک خداوند، تو اپنے بندے کو جانتا ہے، تو نے اپنے کلام کی خاطر اور اپنی مرضی کے مطابق یہ سب بڑے کام کیے، تاکہ تیرا بندہ ان سے واقف ہو جائے۔ سو تو اے خداوند خدا بزرگ ہے، کیونکہ جیسا ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اس کے مطابق کوئی تیری مانند نہیں، اور تیرے سوائے کوئی خدا نہیں۔
اور دنیا میں وہ کون سی ایک قوم ہے جو تیرے لوگوں یعنی اسرائیل کی مانند ہے، جسے خداوند نے جا کر اپنی قوم بنانے کو چھڑایا تاکہ وہ اپنا نام کرے اور تمہاری خاطر بڑے بڑے کام، اور اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے آگے جسے تو نے مصر کی قوم سے اور ان کے دیوتاؤں سے رہائی بخشی، ہولناک کام کرے۔ اور تو نے اپنے لیے اپنی قوم بنی اسرائیل کو مقرر کیا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے تیری قوم ٹھہرے، اور تو آپ اے خداوند ان کا خدا ہوا۔ اور اب تو اے خداوند خدا اس بات کو جو تو نے اپنے بندے اور اس کے گھرانے کے حق میں فرمائی ہے سدا کے لیے قائم کر دے، اور جیسا تو نے فرمایا ہے ویسا ہی کر۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ کا دل کبھی اتنا بھاری ہوا کیا کہ آپ کے پاس اس کے بعد لفظ نہیں تھے خدا کے سامنے رکھنے کے لیے؟ داؤد کی یہ حالت تھی۔ ان کا دل اتنا بھاری ہوا کہ انہوں خدا سے اتنا بولتے گئے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس اس کے بعد لفظ نہیں تھے خدا کے سامنے رکھنے کے لیے۔ انہوں اس وقت صرف خدا کے سامنے بیٹھے تھے۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں جب اپنی گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی چلاتے چلاتے اتنی دعا کرتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے پاس لفظ نہیں رہتے دعا کرنے کے لیے۔ تو آپ سوچ سکتے کہ ہمارا خدا کتنا زبردست خدا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، میں آپ کا توجہ خاص طور سے آیت 25 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، اور اب تو اے خداوند خدا اس بات کو جو تو نے اپنے بندے اور اس کے گھرانے کے حق میں فرمائی ہے سدا کے لیے قائم کر دے، اور جیسا تو نے فرمایا ہے ویسا ہی کر۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات داؤد کے لیے نجات بن گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم سیموئیل کی دوسری کتاب باب 23 اور اس کی آیت 5 پڑھیں گے تو انہوں بولتے ہیں، میرا گھر تو سچ مچ خدا کے سامنے ایسا ہے بھی نہیں، تو بھی اس نے میرے ساتھ ایک دائمی عہد جس کی ساری باتیں معین اور پائیدار ہیں باندھا ہے، کیونکہ یہی میری ساری نجات اور ساری مراد ہے، گو وہ اس کو بڑھاتا نہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا جو وعدہ داؤد سے کرا وہ وعدے کو انہوں پکڑے رہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا آپ سے ایک وعدہ کرا ہے۔ یہ وعدہ ہم کو یوحنا کی انجیل باب 3 اور اس کی آیت 16 میں ملیں گی۔ یہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ خدا پہ ایمان لانا چاہیں گے کیا؟ داؤد خدا پہ ایمان لائے۔ ہم یہ بھی دیکھے ہیں کہ حضرت ابراہیم بھی خدا پہ ایمان لائے، حضرت موسیٰ خدا پہ ایمان لائے، حضرت یشوع خدا پہ ایمان لائے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ بھی اس پہ ایمان لانا۔ آپ کا نام کیا بھی رہنے دو، آج خدا آپ سے یہ بول رہا ہے، اگر تم یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے تو میں تمہارے کو نجات دوں گا۔ آج خدا کا عہد آپ کے اور میرے لیے یہ ہے۔ تو یہاں ہم باب 7 کو ختم کریں گے اور اب ہم باب 8 اٹھائیں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، داؤد جو ہیں اپنی راجدھانی یروشلم میں قائم کر لیے تھے اور اپنے شہر میں خدا کے صندوق کو لاتے ہیں۔
باب 8 میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں اپنی بادشاہت کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور ایک چیز جو ہم یہ باب میں دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسرائیلیوں کے پرانے دشمنوں پہ جیت حاصل کرتے ہیں اور اپنے سرحد کو بڑھاتے ہیں۔ اب ہم یہ باب شروع کریں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور 2۔ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد داؤد نے فلسطینیوں کو مارا اور ان کو مغلوب کیا، اور داؤد نے دارالحکومت کی اینان فلسطینیوں کے ہاتھ سے چھین لی، اور اس نے مواب کو مارا اور ان کو زمین پر لٹا کر رسی سے ناپا۔ سو اس نے قتل کرنے کے لیے 2 رسیوں سے ناپا اور جیتا چھوڑنے کے لیے 1 پوری رسی سے۔ یوں موابی داؤد کے خادم بن کر ہدیے لانے لگے۔ تو میرے دوست، کلام بتاتا ہے کہ اس کے بعد، یعنی کہ خدا داؤد سے عہد باندھنے کے بعد، داؤد اب پوری طرح سے اپنی بادشاہت قائم کر لیے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ ان کو فلسطینیوں پہ بہت بڑی جیت حاصل ہوتی ہے۔ فلسطینیاں جو ہیں اسرائیلیوں کے بہت ہی پرانے دشمن تھے۔ کئی سالوں سے ان کی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ داؤد ان لوگوں کو صرف دورچ نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے سرحد سے ان لوگوں کو باہر کر دیتے ہیں، بلکہ فلسطینیوں کے سرحد سے بھی ان کو باہر کر دیتے ہیں۔ فلسطینیاں جنوب کے حصے میں اپنا اڈا کافی جما لیے تھے۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ ہددزر جو زوبا کا بادشاہ تھا، اس کی سرحد دریائے فرات تک تھی۔ یہاں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ داؤد اس کے پاس سے 1000 رتھ لے لیے۔ داؤد سارے کے ساروں کو ختم کر دیے، لیکن اس میں سے تھوڑوں کو رکھ چھوڑے۔ اگر ہم استثنا کی کتاب میں دیکھیں گے تو خدا جو ہے بادشاہوں کے لیے ایک قانون اور قاعدہ بنایا۔ بادشاہ زیادہ گھوڑے یا بیویاں اکٹھا نہیں کرنا۔ اگر ہم دیکھیں گے تو داؤد کئی بیویاں کرے اور سلیمان کئی بیویاں کرے، اور سلیمان گھوڑے بھی اکٹھا کرے۔ تو یہاں داؤد کم سے کم گھوڑوں کے حد تک خدا کے بنائے ہوئے قانون اور قاعدے پہ چلنا چاہ رہے ہیں۔ اب ہم آیت 13 اور 14 پڑھیں گے۔ اور داؤد کا بڑا نام ہوا جب وہ نمک کی وادی میں آرامیوں کے 18,000 آدمی مار کر لوٹا، اور اس نے ادوم میں چوکیاں بٹھائیں، بلکہ سارے ادوم میں چوکیاں بٹھائیں، اور سب ادومی داؤد کے خادم بنے، اور خداوند نے داؤد کو جہاں کہیں وہ گیا فتح بخشی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ یہاں دیکھ سکتے کہ داؤد کیسا اپنے سرحدیں بڑھا لیتے چلے گئے، لیکن سب سے بڑی بات یہ غور کرنے کی یہ ہے کہ خدا ان کا ساتھ دے رہا تھا اور خدا ان کو جیت دلا رہا تھا۔ داؤد خدا کے طاقت سے کامیاب ہو رہے تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، یاد رکھو کہ صرف خدا کے ذریعے سے ہم کو کامیابی ملتی ہے۔ داؤد اپنے طاقت سے کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، لیکن داؤد میں یہ ایک خوبی تھی کہ انہوں جب جنگ میں جاتے تھے تو خدا کے صلاح اور مشورے کے ساتھ جاتے تھے۔ داؤد کو معلوم تھا کہ اگر انہوں اپنی طاقت سے آگے بڑھیں گے تو شکست کھا جائیں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، یاد رکھو کہ ہم ہمیشہ خدا کی نیک ہدایت کے ساتھ ہمارے زندگی کا ایک ایک قدم بڑھانا چاہیے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم خدا کے طاقت سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے سے وقت ہم باب 9 سے غور کرنا شروع کریں گے۔